الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین کأن لم یکونوا حما یتقی اذ الناس اذ ذاک من عز بزا۔ اس میں یہ کہا کہ اذ اول یا تو ظرف ہے یتقا کے لیے یا حمن کے لیے یا یکونوں کے لیے، اگر یکونوں میں معنی مصدریت موجود ہو، اور اذ دوم ظرف واقع ہوا ہے بزا کے لیے، بزا فعل کے لیے، من موصول مبتدا، بزا صلہ، اور بزا کے لیے صلہ جملہ واقع ہو کر عامل اذ دوم پر مبتدا اور بزا خبر بھی ہے من موصول کے لیے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی، اب آگے کی بات شروع کرتے ہیں۔ من مبتدا موصول لا شرط، من شرطیہ نہیں ہے، من موصولہ ہے، اور من مبتدا بھی ہے موصول بھی ہے، لا شرط من موصولہ ہے، من شرطیہ نہیں ہے۔ لأن بزا، کیونکہ بزا جو کہ عامل اذ میں عامل فی اذ ثانیت عمل کرتا ہے، اذ دوم میں جو ذاک والا اذ ہے اس کے اندر بزا عمل کرتا ہے، بزا عمل کرتا ہے۔ ولا يعمل ما فی حیز الشرط، اگر بزا شرط کے عنوان سے ہوتا من، تو من عزا بزا، عزا فعل شرط، بزا جزائے شرط، اس بزا کو کہتے حیز شرط میں واقع ہوا ہے، یعنی شرط کے دائرے میں واقع ہوا ہے۔ اگر شرط کے دائرے میں ہوتا تو وہ عامل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ اس پر عمل کرے، کیونکہ حیز شرط میں جو چیز واقع ہوئی اپنے ما قبل پر عمل نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ بزا اذ ذاکا میں عمل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بزا ہو جاتا جزا من موصولہ نہیں، من شرطیہ، اور من شرطیہ کے دائرے میں بزا شامل ہو کر، حیز میں شامل ہو کر اذ پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ ولا يعمل ما فی حیز الشرط، عمل نہیں کر سکتا ما یعنی وہ بزا فی حیز الشرط جو شرط کے تحت میں داخل ہے، شرط کے تحت میں نہیں، شرط کے دائرے میں داخل ہے، بزا جو شرط کے دائرے میں، فی ما یعنی اس اذ میں کہ قبلہ جو بزا سے پہلے ہے، عند البصرین بصرین کے نزدیک۔ تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں بزا خبرون، بزا فعل ضمیر انا ضمیر ہوا اس میں مستتر جو من کی طرف پڑتی، فاعل پہلے فاعل مل کر کے جملہ بن کر کے خبر بن گیا۔ من بزا، یہ بزا خبر ہو گیا من کے لیے۔ والجملۃ خبر الناس، من بزا مبتدا خبر مل کر کے جملہ بن گیا، اور الناس کے لیے خبر واقع ہوا ہے، جملہ خبر، الناس مبتدا، من مبتدا دوم، بزا من کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ بن کر کے الناس کے لیے پھر جملہ خبر۔ کہتے ہیں آپ نے من بزا کو جملہ اسم کے خبریہ قرار دیا الناس کے لیے، تو اگر یہ جملہ خبریہ ہے تو
اس کے اندر ضمیر کا جو الناس کی طرف پلٹے، جو ناس کو مربوط کر دے. کہ ضمیر تقدیر میں یوں ہے، من عزا منہم، یعنی جو کوئی بھی عزیز ہو جائے ان میں سے. تو سوال کو تو منہم ایک عزا کے بعد تقدیر میں ایک ضمیر ہے، جو ضمیر رابط کا کام کرتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان. والعائذ محذوف، عائد یعنی عود کرنے والی ضمیر محذوف ہے. ای من عزا منہم، یعنی جو عزیز ہو جائے ان لوگوں میں سے. کہتے ہیں یہ منہم کی ضمیر شاید مثال ہے کہ قولہم، جس سے عرب کا قول ہے، السمن منوان بدرہم. سمن یعنی روغن، 2 من 1 درہم میں. یہاں پر کیا منوان منہو، اس روغن میں سے 2 من 1 درہم. اس کی جو ایک بہت اچھی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا. ایک آدمی آواز لگا رہا ہے کہ بھائی 100 روپے کلو 100 روپے کلو 100 روپے کلو. اس نے یہ نہیں بولا کہ سیب یا جو ہے انگور یا کچھ بھی نہیں بولا. اس قرینے حالیہ سے سمجھ میں آتا کہ اسی چیز کو جو بیچ رہا اس میں سے کلو دے گا. یعنی یہ قرینہ اس ضمیر کے محذوف ہونے پر دلالت کرتا ہے. یہاں پر بھی روغن بیچنے والا کہتے کہ بھائی 2 من جو ہے 1 درہم ملے گا. تو کیا وہی روغن جو بیچ رہا ہے وہ چیز ہی ہوگا نا، قرینہ حالیہ اس پر دلالت کرتا ہے اصل میں. ہاں، یہ ایک خارجی بات تھی جو ملاحظہ فرمائیں گے. ایک ہی چیز منہم ہے بس، اور تو کوئی چیز نہیں. یہاں پر تو خالی ضمیر محذوف ہے. خیر، فرماتے ہیں کہ دیکھیں کقول السمن منوان منہ بدرہم ولا تکون اذ الاولی ظرفا لبزا. اور اذ اول جو ہے وہ بزا کے لیے ظرف واقع نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بزا وہ جزء جملہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے جس کی طرف جزء جملہ ہے کہ جس کی طرف از اضافہ ہوا ہے. اس لیے کہ دیکھیں، غور کریں، دیکھیں ابھی ہم الناس مبتدا، بزا خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ بن کر کے از کے لیے مضاف ہوا ہے جملہ. تو بزا جزء مضاف الیہ ہے، اور جزء مضاف الیہ وہ اپنے ہی از اولا میں عمل نہیں کر سکتا ہے، اور نہ اس سے پہلے والے پر عمل کر سکتا ہے. بس بزا یہ عامل از الناس نہیں ہے، کیونکہ بزا خود مضاف الیہ اسی از کے ہے. مضاف اپنے مضاف میں عمل نہیں کر سکتا ہے. ہاں، یہ اس وجہ سے جو ہے کہتے ہیں تو ولا تکون اذ الاولی، اذ الاولی اذ الناس والا اولا ظرفا لبزا. ظرف نہیں ہو سکتا بزا کے لیے. ظرف یعنی بزا عمل کرے، مفعول فی قرار دے اس کو، یعنی یہ مطلب ہے نا. لأنہ، کیونکہ بزا جو ہے جزء الجملۃ، جزء وہ جملہ ہے الناس بزا، یعنی جملہ التی اضیفت اذ الاولی الیہا، وہ جملہ کہ اذ اولا اضافہ کیے گئے اس جملے کی طرف الناس بزا، اس کی طرف اضافہ کیے گئے اس جملے کا جز جو بزا بنتا ہے. تو مضاف الیہ خود اس کے اندر عمل نہیں کر سکتا، اپنے مضاف میں عمل نہیں کر سکتا ہے.
ولا يعمل شيء من المضاف الیہ بالمضاف، مضاف الیہ کی کوئی چیز عمل نہیں کر سکتی مضاف میں. وہی مطلب کا ہے کہ ابزا مضاف الیہ کا ایک چیز ہے، مضاف الیہ کی ایک چیز ہے، وہ عمل نہیں کر سکتی مضاف میں یعنی از میں. ولا از الثانی تو بدل من الاول، وہ کہتے ہیں از دوم جو از ذاکا والا از ہے وہ بدل نہیں ہو سکتا اول والے از سے، لأنہ انما تکمل بما اضیفت الیہ ولا یتبع اسم حتی یکملا. یہ کہتے ہیں کہ از دوم از اول کے لیے بدل نہیں بن سکتا، کیونکہ از اول جب تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، پائے تکمیل سے پہنچنے سے پہلے اس کے لیے کوئی تابع نہیں لایا جا سکتا. بدل تابع ہے نا، اس لیے کہ ابھی یہ از اول تکمیل تک نہیں پہنچا. الناس مبتدا، بزدہ اس کی خبر ہے، تو بزدہ کے بعد کوئی بدل آنا چاہیے. بزدہ سے پہلے خبر آئے گی تو درمیان میں جو ہے آ جائے تو گویا کہ اپنے جملے کے مکمل ہونے یعنی جو ہے از اول اپنے تکمیل سے پہلے بدل کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تکمیل جو ہے بزدہ پر جا کے ہوگا، اس سے پہلے کیسے جو ہے وہ بدل آ جائے گا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ولا یتبع اسم حتی یکملا، کوئی اسم کو تابع نہیں بنایا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے. یعنی از اول کو متبوع نہیں بنایا جا سکتا ہے، یتبع نہیں تابع متبوع نہیں بنایا جا سکتا کسی اسم کو، یعنی از اول کو حتی یکملا جب تک کہ از اول مکمل نہ ہو جائے. اور مکمل ہوگا بزدہ پر، جبکہ جو ہے از دوم بزدہ سے پہلے آ گیا ہے. ولا تکون خبرا عن الناس، اور از دوم خبر بھی نہیں ہو سکتا الناس سے. کیوں؟ اس لیے کہ اسم ذات سے زمان جو ہے خبر کب ہو سکتا ہے؟ اسم ذات سے نہ زمان خبر ہو سکتا ہے نہ اسم ذات سے مصدر خبر ہو سکتا ہے. لأنہا زمان، کیونکہ از دوم تو زمانہ ہے. والناس اسم عین، اور ناس تو اسم عین ہے. اسم عین سے زمانہ کیسے خبر ہو؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وذاک مبتدا، ذاکا جو از دوم کے بعد ذاکا ہے وہ مبتدا ہے، محذوف الخبر ہے، اس کی خبر محذوف ہے. کائنون، ذاک کائنون، وہ ہے. اے کائنون، دیکھیں محذوف خبر، خبر کیا ہے؟ کائنون. وعلی ذالک فقس، جو ابھی قانون بتایا کہ از مفرد کی طرف اضافہ نظر آئے تو ہمیشہ جملہ بنائے اس کو، ناقص جو ہے اس کی طرف اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، جملہ بنانا ضروری ہے. ہاں کہتے اسی طرح از اگر آپ کو ظاہری تو پیسہ نظر آئے کہ مضاف الیہ اس کا غائب ہے تو پھر بھی سمجھ لیں کہ جملہ تقدیر میں، پورا جملہ تقدیر میں، جزء جملہ نہیں، پورا جملہ تقدیر میں. ہاں وقد تحذف الجملة كلها للعلم بها، اور کبھی کبھی پورا جملہ حذف کر لیا جاتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ. کلها یعنی کل جملہ حذف کر لیا جاتا ہے، نہ جزء جملہ یعنی. للعلم بها کہ اس جملے کے بارے میں علم و قرینہ موجود ہے، اسے قرینے کی موجود علم مضاف الیہ کی موجودگی میں مضاف الیہ کو حذف کر لیا جاتا ہے. از مضاف الیہ حذف کر لیا گیا ہے. وَيُعَوَّضُ عَنْهَا التَّنْوِينُ، اور اس مضاف الیہ جملے کے بدلے میں تنوین عوض لائی جائے گی. ہاں تو تنوین عوض چار قسم کی، ایک حرکت کے بدلے میں تنوین آتی ہے، کبھی ایک حرف کے بدلے میں تنوین آتی ہے، کبھی ایک کلمے کے بدلے میں تنوین آتی ہے، کبھی پورے جملے کے بدلے میں تنوین آتی ہے. تو یہ جو تنوین آئے گی جملے کے بدلے میں پوری، حرکت، حرف اور کلمہ اور جملہ.
تو اب جو تنوین آئی ہے وہ جملے کے بدلے میں تنوین آئی تھا از بھی ساکن ہے، اور تنوین جو خود نون ساکنہ ہوا کرتا ہے، تلفظ میں نون ساکنہ ہے، لفظاً لکھا نہیں جاتا ہے لیکن تلفظ میں نون ساکنہ ہے، وہ نون ساکنہ تنوین اور ذال از دونوں کے درمیان التقاء ساکن ہو گیا۔ اب رفع التقاء ساکن دو میں سے کوئی ایک چیز، یا تو ایک حرف کو حذف کر کے رفع التقاء ساکن کریں، یا اذا حرک بالکسر کا قانون جاری کریں اور ذال کے اوپر تنوین تابع آخر حرف ہوتے ہوئے ذال کے اوپر تنوین لے کر آ جائے، اذن حین اذن یوم اذن مثلا، یعوض عنہ تنوین، اور جملے مضاف الیہ کے بدلے میں تنوین کو عوض لایا جائے گا۔ وتکسر الذال، ذال کو کسرہ دیں گے، اذا حرک بالکسر کے قانون سے، لالتقاء الساکنین، کیونکہ نون تنوین اور ذال ساکن ان کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا، التقاء اذا حرک بالکسر، التقاء ساکن علی غیر حد ہی ہے۔ غیر حد کیوں ہے؟ یہ تینوں شرط اس میں موجود نہیں ہے۔ شرط اول یہ تھی کہ ساکن اول حرف مد ہو، یہاں پر ذال حرف مد نہیں ہے۔ شرط دوم یہ تھی کہ حرف ساکن دوم مدغام ہو، یہاں پر ادغام بھی نہیں ہے۔ شرط سوم یہ تھی کہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہونا چاہیے ساکن، لیکن دونوں ایک ہی کلمے میں دونوں الگ، از الگ ہے، نون تنوین الگ ہے، تو یہ تینوں شرطیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نہ ہو یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن جو بدر میں فتح ہوئی اس وقت مومنین انتہائی فرحت و خوشی کے عالم میں تھے، دو خوشی تھی، ایک بدر کی کامیابی، دوسرا جناب جعفر طیار کا حبشہ سے پلٹ کر واپس آنا ہے۔ ہاں خیر، یومئذ اس میں از کانا قضا تھا، کانا قضا حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں تنوین لے کر آئے، تنوین عوض جملہ، تو نون تنوین اور ذال کے درمیان التقاء ساکن، حرک اور کسر والی تنوین دی، کیونکہ جو ہے تنوین تابع آخری حرف ہوتا اور یہاں پر کسرہ جو ہے وہ التقاء ساکنین کے اصل قانون پر جاری ہے۔ وزعم الاخفش ان اذ فی ذلک معربۃ لزوال افتقارها الى الجملۃ وان الکسرۃ اعراب، یہاں پر آگئے اخفش نے بہت عجیب بات کہہ دی ہے کہ اذن کا ذال کے اوپر تنوین دینا یہ معرب ہے، مبنی بھی نہیں ہے، اور شباہت جو حرف کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ شباہت بھی نہیں ہے۔ اخفش کہتے ہیں کہ از اصل میں شباہت افتقاری رکھتا تھا، اس میں مبنی بر سکون تھا، کیونکہ یہ کانا قضا کی طرف اضافہ تھا، افتقار الی الجملہ تھا، شباہت ختم ہو گئی، حذف کر دینے کے بعد شباہت ختم، یہ ہو گیا دوبارہ معرب، شباہت ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ معرب ہو گیا، اس لیے یہ اذن کے اوپر جو اعراب ہے یہ معرب کے اعراب ہے، مبنی کے اعراب نہیں ہے، یہ آغا اخفش کہہ رہے ہیں، وہ درست ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ وزعم الاخفش، اخفش نے گمان کیا کہ ان از فی ذالک، از اس قسم کی مثالوں میں جہاں تنوین آ جائے عوض کے طور پر، معربۃون، معرب ہے، مبنی ختم، لزوال افتقارها الی الجملۃ، کیونکہ اس کا محتاج ہونا جملے کی طرف وہ زائل ہو گیا، اب وہ مضاف الیہ حذف ہو گیا تو ختم ہو گیا، نہیں بس، تو پھر جو ہے دوبارہ معرب ہو گیا،
افتقاری شباہت ختم ہو گئی ہے، شباہت افتقاری کے ختم ہونے سے دوبارہ مرب بن گئے، کیونکہ اصل در اسم مورب ہے۔ وَأَنَّ الْكَسْرَةَ اعراب، اور کسرہ بھی جو ہے اعراب میں سے ہے، مورب والا اعراب ہے، نہ مبنی والا اعراب ہے۔ لأن اليوم مضاف الیہا، کیونکہ یوم اس کو اضافہ کیا گیا ہے، اس کی طرف یوم کو اضافہ کیا گیا ہے۔ یوم مضاف، اذن مضاف الیہ، اذن مضاف الیہ ہو گیا نا، اس لیے وہ جو ہے مجرور ہو گیا ہے، معرب مجرور۔ ورد بأن بناءها لوضعها على حرفین، آغا اخفش کو رد کرتے ہوئے دو دلیل لے کر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مبنی ہونا شباہت افتقاری کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا مبنی ہونا شباہت وضعی کی وجہ سے۔ وضع حروف ایک حرف یا دو حرف ہو، اصل وضع حروف یہ ہے کہ ایک حرف ہو یا دو حرف ہو، اور یہ اس میں از چونکہ وضع حرف پر آیا ہے دو حرفی، اس لیے شباہت وضعی کی وجہ سے از مبنی بر سکون ہو گیا ہے، مبنی بر سکون۔ شباہت افتقاری نہیں ہے یہاں پر، شباہت وضعی ہے، وہ باقی ہے یہاں پر، بس اس لیے مبنی پھر رہے گا، معرب کیوں ہو گیا نہیں؟ پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسری جواب ہے کہ چلو ہم نے مان لیا کہ شباہت افتقاری ہے، محتاج جملے کی طرف، اور جملے کی طرف محتاج ہونے کی وجہ سے مبنی ہو گیا تھا، مبنی بر سکون، چلو مان لیا۔ لیکن یہاں پر اس جو حذف ہوا ہے وہ تقدیر میں ہے، اسی لیے تو اس کے عوض تنوین لے کر آ رہے ہیں۔ تو جو تقدیر و کل مذکور، تقدیر مذکور کی طرح ہو تو شباہت جو ہے ختم نہیں ہے، تو شباہت افتقاری پھر بھی باقی ہے، یعنی کس نے کہا کہ حذف ہونے سے جو ہے ختم ہو گیا، ہو ابھی بھی باقی ہے مضاف الیہ، یعنی ہاں شباہت افتقاری کے تمام ارکان موجود ہیں یہاں پر، یعنی یہ اخفش کو جواب دیا۔ ورد، قول اخفش کو رد کر دیا گیا، بأن بناءها کہ اس کا مبنی ہونا لوضعها علی حرفین، کیونکہ اس شباہت وضعی رکھتا ہے دو حرف پر، دو حرف کے ساتھ شباہت وضعی رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات وبأن الافتقار باق فی المعنی، اور دوسرا ہے کہ معنوی لحاظ سے مضاف الیہ موجود ہے ابھی بھی، یعنی تو مضاف الیہ تو ہے، یعنی شباہت افتقاری تو ہے۔ کل وبأن الافتقار باق فی المعنی، افتقار مضاف الیہ کی طرف باقی ہے معنی میں۔ کل موصول تحذف صلتها لدلیل، جیسے موصول کبھی کبھی اس کا صلہ حذف کر لیا کسی قرینے کی وجہ سے، اس کا مطلب صلہ تھوڑی ختم کر دیا گیا، صلہ موجود ہے، یعنی صلہ کے بغیر موصول کا معنی ہی نہیں ہو سکتا ہے، صلہ کے ذریعے سے معنی موصول کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ تو جس طرح موصول میں صلے کو حذف کر لینے کے باوجود صلہ کا معنی باقی رہتا ہے، اس طرح یہاں پر مضاف الیہ کو حذف کر لینے کے باوجود مضاف الیہ کا معنی باقی ہے، اس لیے باقی ہونے کی وجہ سے شباہت افتقاری باقی ہے، جس طرح صلہ کا موصول باقی ہوتا ہے۔ کل موصول تحذف صلتہ، جیسے کہ موصول اس کا صلہ حذف کر لیا جاتا ہے لدلیل، کسی دلیل کی وجہ سے، تو پھر صلہ ختم نہیں ہوا ہے، صلہ ختم ہو جائے تو موصول کا معنی کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس میں معنی موجود رہتا ہے، بس اس کا مطلب معنی موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ